अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम सूरत बकरा का रुकू नंबर 4 का अगला आधा हिस्सा पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुलना, और हमने कहा, वकुलना, और हमने फरमाया, या आदम आदम उस्कुन रहो अंता, आप व ज़ौजो का, और आपकी जोड़ो, अलजन्नत जन्नत में, यानी आपकी बीवी, वकुला, और खाओ मिना इसे रगदन बे रोक टोक है सुशे, तुम्हारा जहाँ से तुम्हारा जी चाहे वाला, और ना तकरबा, ना करीब जाना, हाज ही शजराती, उस दरख्त के करीब ना जाना, फतकूना, तो हो जाओगे, मिन ज़ालिमीन, जालमों में से हो जाओगे। तो इस आयत करीमा में फरमाया जा रहा है, ख्याल रहे कि हुक्म और इरादा और रज़ा, ये तीनों चीज़ें मुख्तलिफ हैं। तो उस टाइम उस दरख्त का फल खाने का रब का हुक्म तो ना था, मगर इरादा इलाही खाने का और रज़ा भी खाने की थी। ये गंदम खाना ज़मीन पर आने, देखें यहाँ पे गंदम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है तफसीर में। तो बाज़ जगह इस दरख्त से मुराद गंदम है, और बाज़ जगह कुछ और कहते हैं। कोई कहता है गंदम का था, कोई कहते हैं कि किसी और चीज़ का था। तो ये खिलाफत इलाहिया हासिल होने का ज़रिया था। और मज़ीद इसमें ये फरमा रहे हैं कि चूँकि आदम अलैहिस्सलाम जज़ा के लिए इस वक्त जन्नत में ना गए थे, लिहाजा मुकल्लफ थे, अब वहाँ तकलीफ़ शरई ना होगी। इससे चंद मसले मालूम हुए। ये कि जन्नत पैदा हो चुकी है, वहाँ के फल फ्रूट भी बन चुके हैं। दूसरा ये कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में यह क़याम जज़ा के लिए ना था, बल्कि तरबियत के लिए था, यानी आबादी देकर दुनिया को इसकी मिसल आबाद करना। तीसरे ये कि इस वक्त आपकी बीवी सिर्फ हव्वा थी, हूरे ना थी। चौथे ये कि आपका ये क़याम आर्जी था, ना कि दायमी, क्योंकि आप तो ज़मीन की खिलाफत के लिए पैदा किए गए थे। तो अभी जन्नत में मुस्तकिल रहना कैसा था, इसीलिए आप वहाँ हुक्म शरई के मुकल्लफ हुए और बाद में बाहर भेजे गए। यानी और इस वजह से भी कि जुल्म शिरक के मानी में नहीं, बल्कि जुल्म बमानी खतावार है। अब जो नबी को जालिम कहे वो काफिर है, कि वो नबी की तौहीन करता है। नबी ये लफ्ज़ खुद अपने लिए फरमा दे तो ये इनका इनकसार है, रब फरमा दे तो वो मालिक मुख्तार है, बंदों को ये कहने का हक नहीं। इस आयत करीमा में ये भी इससे इसकी तफसीर में कुछ तफसीर में ये भी है। अगर हम किताब कससुल अंबिया पढ़ें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको उसकी मुसन्निफ़ का नाम बता दूँ। तो वो जिसने लिखी है उनकी किताब पढ़ने से, उसमें आप तफसीर पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी गाइडलाइन मिलेगी। तो ये ना कि जो लग्ज़िश शैतान ने दी थी वो उसने हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम को दी थी, कि हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम ने फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये फल खाने के लिए कायल किया था। तो उन्होंने जब ये फल जहाँ से तोड़ा था, वहाँ से उस दरख्त में से ना खून निकला था, और उस दरख्त को तकलीफ़ हुई थी। तो जब उस दरख्त को वहाँ से खून निकला और तकलीफ़ हुई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए हव्वा, तेरे इस फल तोड़ने से इस दरख्त को जितनी तकलीफ़ हुई और जितना खून बहा है, क़यामत तक तेरी बेटियों में ये चीज़ होएगी, ये चीज़ उनके साथ पेश आएगी। तो अब ऐसा ही है कि शादी से पहले जो मखसूस दिन आते हैं लड़कियों को, और शादी के बाद इन मखसूस दिन के अलावा जो नफास के दिन होते हैं, तो यानी आम लफ्ज़ों में कहा जाए कि हैज़ व नफास के दिन जो हैं, तो ये इसी के वजह से है कि और ताकि इस चीज़ को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हज़रत अम्मा अलैहिस्सलाम को यानी एक वसीला बनाना, एक वसीला बना के दुनिया चले आगे। जैसे ये चीज़ अगर ये हैज़ व निफास अगर ना हो, हैज़ ना हो, तो इससे औलाद नहीं होती, इसकी बहुत ज़्यादा इससे ना बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं अगर ये ना हो। तो इंशाल्लाह आगे मैं इसके बारे में, जब इस टॉपिक के बारे में आयत करीमा आएगी, तो मैं इंशाल्लाह ज़्यादा वजाहत से बयान करूँगी।
تو فَأَزَلَّهُمَا تو انہیں لغزش دی شیطان نے نا انہیں اس سے فَأَخْرَجَهُمَا تو انہیں الگ کر دیا مِمَّا كَانَ فِيهِ جس میں وہ رہ رہے تھے وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا اهْبِطُوا تو نیچے اترو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن والا کمر تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے ومتاع برتنا ہے الٰی حین ایک مدت تک برتنا ہے یعنی کہ شیطان کا اس وقت تک جنت میں جانا بالکل بند نہ ہوا تھا، گرچہ وہاں سے نکال دیا گیا تھا مگر جانا آنا تھا۔ معلوم ہوا کہ کوئی شخص اپنے کو شیطان سے محفوظ نہ کرے، کیونکہ جنت ایک محفوظ جگہ، ایک محفوظ مقام ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ شیطان کا دور چل گیا۔ اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ شیطان کے اندر داخل ہونے کے بارے میں، کیونکہ شیطان کا داخلہ تو بند تھا اور فرشتے اس کو نہیں جانے دیتے تھے، لیکن شیطان خفیہ طریقے سے اندر گیا تھا۔ اور بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ سانپ کے منہ میں اور سانپ اور مور کے ذریعے یہ جنت میں داخل ہوا تھا کہ بعض تفاسیر میں آتا ہے۔ میں اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گی کسی اور ویڈیو میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اژدہا جو ہے اس کا منہ بڑا ہوتا ہے، تو اس کے منہ میں بیٹھ کے شیطان خود تھوڑا آگے گیا تھا اور اس کے پہلے مور کے پنکھوں میں چھپ کے گیا تھا، پھر اس کے بعد مور نے کہا کہ مطلب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا تمہیں لے کر، تو پھر وہ اژدہا کے منہ میں چھپ کر گیا تھا، چھپتا چھپاتا وہ جنت میں داخل ہوا تھا۔ تو اس لیے یہ مور کو بھی جنت سے نکال دیا گیا اور مور کو یہ سزا دی گئی کہ وہ اوپر سے تو خوبصورت نظر آئے لیکن پاؤں سے وہ بدصورت نظر آئے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مور کے پیر کتنے بدصورت ہوتے ہیں، وہ صرف اوپر سے اپنے پنکھوں سے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو دنیا میں ہم محفوظ نہ سمجھیں، کیونکہ جنت ایک محفوظ جگہ تھی اور وہاں پہ بھی شیطان کا داؤ چل گیا، تو ہم تو پھر نہ تو ہم معصوم ہیں اور نہ ہی یہ جگہ دنیا جو ہے وہ محفوظ ہے۔ آگے اہبطوا میں جو خطاب اولاد آدم علیہ السلام کو دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں جو ان کی اولاد تھی اس میں منافق، کافر، مسلمان سب شامل تھے، تو جنت ایک پاک جگہ ہے، تو اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے خارج کر کے دنیا میں بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک نظام چلانا تھا، یہ ہونا لازمی تھا۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا نہیں کیا، بلکہ ہم ان کو جنت سے ہم نے نکلوایا ان کو جنت سے، کیونکہ ہم ان کی پشت میں تھے اور ہمارے میں منافق کافر سب تھے۔ تو جنت ایک اچھی جگہ، پاک جگہ ہے، تو اگر وہاں پہ ہی قیام رہنا مستقل ہوتا تو وہاں پہ جو ہے وہ کافر منافق سب ایک پاک جگہ پر پیدا ہو جاتے، وہاں پہ وہ پیدائش ہو جاتی ان کی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عارضی طور پہ جنت سے الگ کیا تاکہ وہ دنیا میں ان خبیث لوگوں کو نکال کر تو پھر واپس جنت میں آ جائیں۔ اس لیے متاع الی حین فرمایا گیا کہ ایک مدت تک ٹھہرنا ہے۔ بعضکم لبعض عدو سے بھی یہ معلوم ہو رہا ہے کہ کیونکہ دشمنی وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام میں نہ تھی، ان کی اولاد میں تھی۔ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سراندیب پہاڑ پر ہند میں اترے اور حضرت حوا جدہ شریف میں اتاری گئی تھی۔ اچھا جی، فتح کا پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربی اپنے رب سے کلمات، ان کچھ کلمے فتح بات توبہ قبول کی علیہ، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، انہوں بے شک وہی ہوا التواب الرحیم، وہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ یعنی وہ کلمے حضور کے وسیلے توبہ کرنا تھے، کیونکہ ربنا ظلمنا تو وہ جنت سے باہر آنے سے پہلے ہی عرض کر چکے تھے، جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ توابن توبہ سے بنا ہے، توبہ کا معنی رجوع کرنا، اگر یہ اللہ کی صفت ہو تو معنی ہے غضب سے رحم کی طرف رجوع کرنا، اور اگر یہ کسی انسان کے بارے میں بولے جائیں، بندے کی صفت میں بولے جائیں، تو معنی ہوگا کہ وہ نافرمانی سے فرما برداری کی طرف رجوع کیا کرتا ہے۔ لفظ ایک ہے، نسبت سے معنی مختلف۔ ہماری توبہ میں 3 چیزیں ضروری ہیں: گزشتہ پر ندامت، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا ارادہ، اور اپنے قصور کو قصوروار ٹھہرانا، قرار دینا۔
قلنا ہم نے فرمایا اہبتو اتر جاؤ منہا اس سے جمیعاً سب تم سب جنت سے اتر جاؤ فاما پھر اگر یاتینکم تمہارے پاس آئے منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تو جو تابعہ پیرو ہوا ہدا یا میری ہدایت کا فلا تو نہ خوفن علیہم ان پر کچھ اندیشہ نہیں والا ہم یحزنون نہ کچھ غم ہے، یعنی وہ حضرات قیامت کے دن خوف و غم سے آزاد ہوں گے۔ دنیا میں انہیں کسی چیز کی ہیبت کا خوف اور دنیا کا غم نہیں ہے، ہاں کسی کی ایذا کا خوف اور اللہ کا خوف ہوتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوا پہلی بار جب انہوں نے ان کا عصا سانپ بن گیا تو انہوں نے خوف اس سے ہوا، کیونکہ وہ ان کو نقصان کا خوف ہوا کہ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ والذین اور وہ جو کفر کریں گے وکذبوا اور جٹلائیں گے آیاتنا میری آیتیں جٹلائیں گے، وہ سب اصحاب النار دوزخ والے ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفصل ایمان اور اعمال اس پر واجب ہے جسے نبی کی تبلیغ پہنچے، اور وہی دوزخ کا مستحق ہوگا جو نبی کی مخالفت کرے۔ جسے نبی کی تبلیغ نہ پہنچے اس کے لیے صرف توحید کا قائل ہونا کافی ہے، کیونکہ رب نے ان دونوں چیزوں کو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى سے شروع فرمایا، لہذا حضور کے والدین مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں، بے گناہ ہیں، کیونکہ انہیں کسی نبی کی تبلیغ نہیں پہنچی، اور وہ موحد ہیں یعنی توحید پر ایمان لانے والے، اللہ کو ایک ماننے والے، ان کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جزاک اللہ خیرا، صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں، اور مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں تاکہ اس نیک کام میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں اور میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکوں۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔